ہے جو ہر دن ہر روز ایک امید لے کر آتی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے تو یہ چانس لے کر آتی ہے. کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو. جب تمہارے ٹیچرز ایسے ہیں، تمہیں سکھانے والے ایسے ہیں جنہیں پوری دنیا فالو کر رہی ہے، اور یقیناً ان استادوں کو دیکھ کے، ان ٹیچرز کو دیکھ کے، کچھ ٹیچرز ایسے نکلتے ہیں، کچھ استاد ایسے نکلتے ہیں جن کا ہماری زندگیوں میں شامل ہونا نعمت سے کم نہیں. میں جب بھی انہیں انٹرو دیتی ہوں، آپ یقین مانیں، بہت دل سے دیتی ہوں، بہت ڈر کے دیتی ہوں، بہت محبت میں دیتی ہوں. یہ میرے بہت خاص ہیں، میرے بہت دل کے قریب ہیں، بالکل جیسے آج ہم کسی ایسی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں جہاں ہم کسی اپنے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سناٹے اور بہت ہی اندھیرے میں ایک ہمیں چراغ نظر آتا ہے. بہت سی زندگیوں میں انہوں نے یہی چراغ، یہی رول ادا کیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آج کی اس نشست پہ، آج کے اس خوبصورت سے موقع پہ جہاں ہم سیرت نبوی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ میرے منٹور اور بہت سارے لوگوں کے منٹور، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہوئے آپ انہیں دیکھتے ہوں گے ڈفرینٹ چینلز پہ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران جوفا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا ہے بیٹا؟ کیسے ہیں آپ؟ بالکل میری کیفیت اس وقت بالکل اس والد کی ہے جس کے بچے محنت کر کے آگے بڑھ رہے ہوں، کسی مقام پہ ہوں، اچھا کام کر رہے ہوں. تو جس طرح والد اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میری کیفیت آج بالکل ویسی ہی ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری زندگی میں تو بہت ایک اہم رول ہے، اور ایک ہر روز ایک دعا ہوتی ہے. ان کی طرف سے وہ دعا آتی ہے اور میری طرف سے دل جاتا ہے. وہ دعا آپ رب سلامت رکھے آپ کو، اور بہت سارے لوگوں کی دعاؤں میں ہیں آپ، بہت سارے لوگوں کی بہتریوں میں ہیں آپ، ان کی الجھتی ہوئی زندگیوں میں. عمران بھائی، آپ میرے لیے نئے نہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے نئے نہیں، لیکن کیا وجہ ہے ہم مسلمان ہو کر، ہم نبی کی امت ہو کر، ہم وہ تمام چیزیں جو ہمیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں، جو چیزیں سیٹل ہیں، جن کا رزلٹ ہمارے آگے، پھر بھی ہم بکھرے ہوئے. گھروں میں ایک بہت ہی بکھرا ہوا رویہ ہے، مزاج بکھرے ہوئے ہیں، اولادیں بکھری ہوئی ہیں، ایسے ٹائم پہ جہاں ہم بہت اسٹرگل موڈ پہ ہیں. دیکھیے بیٹا، ہم کچھ غلط فہمیاں ہیں. ماہ مبارک ہے ربیع الاول کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کا مہینہ ہے. ہم نے نسبت کو پوری طریقے سے نہیں سمجھا. اگر خون کی نسبت کوئی موقع رکھتی خالی، تو پھر وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش کے اوپر جشن منایا، لونڈی کو آزاد کیا، اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، توڑ دیے ہم نے اس کے ہاتھ ابو لہب کے اور اس کی بیوی کے. وہ تو آپ کا سگا خونی رشتے کا چچا ہے. بہت اگر نسبت یہ ہوتی تو پھر وہ کہاں پہ ہوتا؟ وہ اس ملون تو نہیں بنتا. تو ہم اگر عمل کی دنیا میں نہ آئے اور ہم صرف یہ سمجھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ہم وہ نہیں کریں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت مل جائے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، میں اور آپ جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ سب اس زمین سے آئی ہیں. بالکل. جو مریخ پہ بھی پہنچا ہے نا، اس کا را مٹیریل بھی زمین سے آیا ہے، وہ اناج بھی زمین سے آیا ہے، وہ خون کا قطرہ جس سے میں پیدا ہوا ہوں وہ بھی زمین سے آیا ہے، وہ کپڑے جو میں نے پہنے ہیں، وہ یہ جو بیٹھا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو یہاں بیٹھا ہوں، یہ سب زمین سے آیا ہے. یہ کائنات کی ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے. اور یہ زمین اللہ نے اس انسان کو کہاں پہ رکھی ہے؟ اس کے پیروں کے نیچے. یہ ہے انسان کا ایک مقام. دوسرا پھر کیا کہا؟ پھر وہی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہا، اس زمین پہ اکڑ کے مت چلنا. یہ زمین جس کو تمہارے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس زمین پر اکڑ کے مت چلنا. اب ہم کیا اکڑ کے نہیں چل رہے؟ تو جب ہم اکڑ کے چلیں گے تو گریں گے نا بیٹا. بالکل صحیح بات. ہم گر رہے ہیں، ہر لحاظ سے گر رہے ہیں. لیکن کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پرفیکشن ہمارے اندر آ گئی ہے، شکایات، معاملات سب دوسرے سے. اور مزے کی بات ہے، ہر شخص کو اپنا آپ بڑا دینی بھی لگ رہا ہے. یہ ایک عجیب سی الجھن ہے نا. ہم پرفیکٹ بھی ہیں، ہم دینی بھی ہیں، شکایات ہمیں دوسروں سے، ہم پرفیکٹ بھی ہیں. یہ کیا معاملے ہیں؟ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ وہی خوش فہمی جس کو میں کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ رب تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ پرفیکٹ ہیں. کسی بشر اور سید البشر کو ربی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہیں کہا کہ آپ پرفیکٹ ہیں. جب یہ کہوں کہ میں پرفیکٹ ہوں
تو اس کا مطلب یہ کہ میری خوش فہمی ہے. دوسری بات یہ کہ دین تو صرف وہ ہوگا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. کوئی نئی چیز دین نہیں ہوگی, کوئی نئی چیز دین نہیں ہوگی. دین کا مکمل ہونا, نبی آخر کے اوپر شریعت کا مکمل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب کوئی نئی چیز دین میں نہیں ہوگی. دین مکمل ہے, مجھے کچھ انوینٹ نہیں کرنا, مجھے صرف فالو کرنا ہے. تو میں فالو تو کر نہیں رہا ہوں, جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوں. تو سوائے اس کنفیوژن کے جس کو میں دینی کہہ رہا ہوں, یہ بھی خوش فہمی ہے, یہ بھی خوش فہمی ہے. کیونکہ بعض دفعہ تو لٹرلی وہ توہین مذہب ہے جو میں کر رہا ہوں دین کے نام پہ. بالکل, اس سے اللہ کیوں ناراض نہیں ہوگا, اس سے اللہ کے رسول کیوں ناراض نہیں ہوں گے؟ تو جب تک میں اس بیسک پہ واپس نہیں جاؤں گا, جب تک میں اس روٹ سے نہیں جڑوں گا, تب تک یہی. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں پڑھاتا ہوں, یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. بالکل یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. نہ ہم نے پڑھا ہے, نہ ہم نے اس کتاب کو کھولا ہے, نہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے, نہ اس ترجمے کی ترجمانی پڑھی ہے, نہ ہم نے اس سے متعلق نبی پاک کا قول اور عمل دیکھا ہے. ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں وہ کتابوں میں سن کے اور جو ہم نے سن لیا, جو ہم نے سمجھ لیا, ہم سمجھتے ہیں یہ دین ہے, جو کہ ایکچولی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جب عمران بھائی بول رہے ہوتے ہیں تو کس کی مجال کہ وہ کوئی بات, وہ صرف رس گھل رہا ہوتا ہے کانوں میں. یہاں پہ مفتی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے عمران بھائی نے کہا, ہم سب کو ایک خوش فہمی ہو چکی ہے, ہم سب اس دوڑ میں لگ چکے کہ ہم بہت جانتے ہیں, بہت پتہ ہے, معاشرہ بدحالی کی طرف ہے, ڈیورس, لڑائی جھگڑے, بچے آپ دیکھ لیں کتنے اگینسٹ ہیں, پیرنٹس کے اگینسٹ ہیں. اور اللہ معاف کرے, کچھ چیزیں تو ایسی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں کہ اپنی اولاد والدین کے ساتھ کیا سلوک کر کے نکل جاتی ہے. یہ وہ دین, وہ معاشرہ تو نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے لاک کر دیا, بند کر دیا, ختم کر دیا, بات ہی ختم ہو گئی. آپ اور میں جب جاتے ہیں کسی سے بات کرنے, تبلیغ کا سلسلہ ہو گیا, وہ ایک سرٹن جگہ ہے, کیونکہ کوئی پڑھ نہیں رہا, جیسے عمران بھائی نے کہا, سیلف پریکٹس نہیں ہے. آپ نے جو بتا دیا پھر اس نے جا کے بیوی کو بتا دیا, بچوں کو بتا دیا, اس کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے مفتی ہم پہ بھی یہ فرائض ہیں کہ ہم لوگوں سے کہ خود جانو, ہو سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی نئی بات بتا دو جو میرے علم میں بھی نہیں آئی ہے. جی بالکل, ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے, اور ماشاءاللہ ڈاکٹر عمران صاحب نے بڑی بہترین گفتگو فرمائی اور اچھی روشنی ڈالی اس کے اوپر. اسی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا. آپ نے جو سوال کیا کہ معاشرہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے بگاڑ کی طرف ہے, تو اگر ہم قرآن و حدیث کی طرف آئیں, قرآن و حدیث کو دیکھیں, تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم, اس کے بعد جو اس سے کم درجے کا وہ اس سے ملا ہوا, اس سے کم درجے کا اس سے ملا ہوا. فرمایا اس کے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے وہ فتنہ اور فساد کے زمانے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون ایسا بندہ ہے اس دنیا کے اندر یا روئے زمین پر جو یہ زیادہ جانتا ہو کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے براہ راست اللہ رب العزت سے تعلیمات حاصل فرمائی ہیں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین زمانہ, ویسا زمانہ ہم اپنا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس بات کا جواب ہمیں قرآن حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو دین اسلام نافذ فرمانے کے لیے جو مبعوث فرمایا تو ان کو عملی نمونہ بنا کر بھیجا. ان کا اوڑھنا, ان کا بچھونا, ان کا چلنا, ان کا پھرنا, ان کا کھانا, ان کی گفتار, ان کا قول, یہ سب چیزیں تم دیکھو, انہیں تم اپنا لو. جب جب انہیں اپناتے چلے جاؤ گے تمہاری زندگی کے اندر خوشبوئیں بھرتی چلی جائیں گی, خوبصورتی بھرتی چلی جائے گی, اور زندگی کے اندر سے فساد اور بگاڑ یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. شیطان کی اولین کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھا جائے. جب دین اسلام سے دور رکھا جائے گا تو آٹومیٹک بگاڑ پیدا ہوگا. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا شیطان کھلا دشمن ہے. بے شک, اور وہ ہماری نفس سے کھیلتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ہمیں کہاں, کس وقت اور کب, کس جگہ پہ ہمیں گمراہ کرنا ہے. کیونکہ ایک مسلمان نے تو سوچا اور وہیں سے ثواب کے سلسلے شروع کریں. اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کیا بات کی جائے, کیا پوچھا جائے, یعنی
गिरा पे गिरा खुलती रहेगी। रमशा, मैं चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत से जिक्र पे आपकी खूबसूरत सी आवाज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने वालों के लिए गोशगुजार हो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, या रसूल अल्लाह या। वेलकम बैक जी। और आप मेरे साथ यानी एमी खान के साथ मौजूद हैं धरती की सुबह में, और ये वो सुबह है जहां धरती कनेक्ट होती है, जहां किसी भी रंग और नस्ल का कोई भी ज़बान बोलने वाला कनेक्ट होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस तमाम उन फूलों को एक जगह जमा कर लें इस सुबह में, जो इधर उधर हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत गुम भी हैं और बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन धरती की सुबह में आएँ और हमारी सुबह को एनर्जेटिक और फुल ऑन एनर्जी के साथ स्टार्ट करवाएं। ये ज़रूरी है। जहाँ एनर्जी की बात होती है, जहाँ काम की बात होती है, वहाँ ख़वातीन जो हैं वो बेचारी, उन सबसे पहले जो जहन में नाम आता है ना वो ख़वातीन का आता है, जो लेडी बॉस होती हैं घर की, उनका नाम आता है। लेकिन उनके साथ साथ जो एक बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ नाम आता है वो होता है मासी, यानी घर में काम करने वाली मेड हमारी। जी, हर घर की कहानी है। और आप कह रहे होंगे क्या मतलब बात ख़वातीन से जुड़ के मासी पे कैसे आ गई, क्योंकि आज पूछूंगी मैं अपने इन फूलों से जो आज हमारे मेहमान हैं उनसे पूछूंगी कि जनाब दर हकीकत घर की मालकिन, घर की मलका या मासी, क्या मतलब डिफरेंस है, कैसी जोड़ी है? क्योंकि हर जो शौहर है ना वो ये कहते हैं कि ये हर घर की कहानी है, तुम बोलती रहो मैं सुनता रहूंगा, एक कान से सुन रहा हूँ दूसरे से मैं निकाल रहा हूँ, ये तुम्हारी रोज की स्टोरी है। और मेरे साथ यहाँ पे मेरे साथ आज जिन मेहमानों ने मुझे भी ज्वाइन किया है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत और अपनी दुनिया में अपने कामों में परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हिरा सोमरो, अस्सलाम वालेकुम, जो कि फाउंडर मेंबर हैं आपकी क्या है वुमेंटम, और फैशन डिजाइनर भी हैं आप। अच्छा, और आप फैशन डिजाइनर हैं, फाउंडर मेंबर हैं H&H की कलेक्शन है, आप फाउंडर हूँ, मेरे ब्रांड्स हैं ये। ओके, वुमेंटम इज माय ऑर्गेनाइजेशन एंड H&H कलेक्शन इज माय ब्रांड। ओके, तो इतना सारा काम आप कर रही हैं, अकेले कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, मल्टीटास्क। ओके, और होम एक्सपर्ट भी हैं जनाब। और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्ती हस्ती जो कि कोशिश करती हैं सबको स्मार्ट रखने की। और कैसी हैं आप? आपका नाम इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है, और आपको लोग डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे होते हैं जनाब। मैं थोड़ा सा मुझे आप बताएं, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरे जहन में, अभी हम मेकअप रूम में बात कर रहे थे और देखें इस वक्त ये हुआ कि मेरे जहन से बिल्कुल ये बात खत्म हो गई है कि किस तरह कैसे क्या नाम था आपका, मैं बिल्कुल नाम भूल गई हूँ। मेरा नाम रुमैसा रमीज। रुमैसा को मैं इसलिए इतना याद कर रही थी क्योंकि इतना खूबसूरत नाम था, इतना डिफरेंट नाम था, क्योंकि इन्होंने मेरे नाम का कहा कि एमी बहुत डिफरेंट नाम है, और मैं बाकायदा, यार मैंने रुमैसा बहुत कम सुना है लोगों का, और बहुत ही प्यारा नाम है। रुमैसा फिटनेस ट्रेनर है और इनका अपना जिम है जो ये रन करती हैं, और आज बेचारी बहुत कोशिशों के बाद इस प्रोग्राम में शामिल यूं हुई है क्योंकि इनकी अपनी तबीयत बहुत खराब है। रुमैसा, मैं वार्मली वेलकम करती हूं आपको, और आपका नाम याद करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना खूबसूरत था कि मुझे याद करते करते वो किसी एक जगह पे मेरे फ्रीज हो गया। एनीवेज, रुमैसा मुझे ये बताइए, फिटनेस ट्रेनर हैं आप खुद रन कर रही हैं, अपना जिम रन कर रही हैं, ट्रेनर हैं आप, मदर हैं आप, इतने सारे काम, सुबह की हौश पौश जिंदगी, भाग दौड़, इधर उधर देखना होता है, जिम के एक सर्टेन टाइमिंग्स होते हैं, कैसे लाइफ को मेंटेन करती हैं? कैसे ये जो खातून एक होती है, जो खातून या घर की मलका जो होती है, बेसिकली ये कौन होती है? वो होती है जिसको आप छोड़कर घर पे आती हैं, या आप होती हैं जिसको काम आपके पीछे करना होता है? सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। और बिल्कुल आपने ये सही कहा, आजकल की जो मासियाँ वगैरह हैं वो ज़्यादा मलका बनी होती है, उनका घर में जो है बहुत ज़्यादा वो चलता है कि नहीं बाजी ऐसे नहीं, उनकी यानी ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। और क्या कहते हैं, बाकी उसके अलावा आपने फिटनेस का कहा, और सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि हमें आदत हो चुकी है बच्चों के साथ, ये सब एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक लाइफ है तो आसान नहीं होता कुछ भी, लेकिन जब आप फिटनेस ट्रेनर हो तो आप एक्टिव होते हैं, तो ये है कि सारा काम जो कर रहे होते हैं, मॉपिंग, ब्रूमिंग, वो फिटनेस में आ जाती है।
فٹنس میں دیکھیں دونوں چیزیں الگ ہیں. یہ نہیں کہوں گی کہ صرف گھر کے کاموں سے ہی آپ فٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے کیلوریز برن نہیں ہوتے ڈیورنگ ورک آؤٹ سے ہوتے ہیں. جو گھر کے کام سے آپ یہ کہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ہونا چاہیے کریں, لیکن آج کل بہت زیادہ بچوں کے ساتھ بزی ہوتی ہیں تو ماسیاں تو ضرور لگانی ہی پڑتی ہیں, اس کے بغیر ہم لوگ کا گزارا نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہیرا سومرو ہمارے ساتھ ہیں, اور ہیرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے ملٹی ٹاسک کر رہی ہیں, آپ کی اپنی کلیکشن ہے, آپ فاؤنڈر ممبر ہیں, آپ ڈیزائنر ہیں, آپ ہوم میکر ہیں, ہوم ایکسپرٹ ہیں, اور یہ ساری کوالٹیز مجھے لگتا ہے بائی برتھ عورتوں میں ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا پھر پروفیشن اور تھوڑا سا ٹیگ کے نیچے آ جاتے ہیں, لیکن آنیسٹلی تمام چیزیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ بڑے یوں ہوتے نا, بڑے آپ کہتے ہیں یار میں اس کا آنر ہوں, میں اس کو رن کر رہا ہوں, میرے نیچے 10 لوگ کام کر رہے ہیں, مجھے آرڈر پاس کرنا ہے. لیکن وہ جو گھر میں خاتون ہوتی ہیں, جو گھر کی ملکہ ہوتی ہیں, وہ کیسے گھر کی ملکہ ہوتی ہیں؟ وہ ملکہ بیچاری سب سے زیادہ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ملکاؤں والا کانسیپٹ ہٹ جاتا ہے. سب سے مشکل ہی آج کل ان کو ٹیکل کرنا ہے میٹس کو سب سے پہلے, کیونکہ ان کی اپنی ٹائمنگز ہیں, وہ اپنے ٹائم پہ آنا ہے, انہوں نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. صبح آپ جلدی اٹھیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں ہوم ایکسپرٹ ہر عورت ہے. ہوم ایکسپرٹ نہیں ہوگی تو وہ بچے کہاں سے پالے گی, کچن کہاں سے رن کرے گی. ایگزیکٹلی یہی میں نے کہا کہ ہوم ایکسپرٹ ہر عورت ہے, اور عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے اندر ہے نا یہ چیز, پرورش کرنا, ماں بننا, ایک گھر کو رن کرنا, تو یہ بائی برتھ ہے ہم لوگوں کے اندر. صحیح. عمران بھائی آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بہت سارے لوگ سنتے ہیں, عمل کرتے ہیں, آتے ہیں, اور آج کل تو باقاعدہ اسپیسیفکلی آپ بچوں پہ بہت زیادہ کام کریں. یوتھ ہے, جنریشن ہے ہماری, ہمارا فیوچر ہے, اسی میں سے بچوں کے رشتے بھی آنے ہیں, دوست آنے ہیں, دوست نکلنے. آپ کو لگتا ہے جو ماں جس کو اتنا انگیج کر دیا ہے سو کالڈ مردوں کی سوسائٹی نے, کیا حقیقت میں وہ جو, کیونکہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ تم ایک اکیلی عورت تو نہیں ہو جسے ماسیاں چاہیے, اور تمہاری یہ ایشوز کبھی ریزالو نہیں ہوں گے, تمہارے ساتھ کوئی نہیں چل سکتی, تم اتنا آرڈر پاس کرتی ہو, تمہیں یہ بھی چاہیے, تمہیں وہ بھی چاہیے. یہ صحیح چیز ہے کہ واقعی ایک عورت باہر بھی نکل رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ اپنے آپ کو پالش بھی کر رہی ہے, غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے. مرد تو ہول سول اسی عورت کے بہاف پہ ایک ہی کام کر رہا ہے, وہ جاتا ہے جاب کرتا ہے, آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو نفسیات کا طالب علم ہوں, پہلے میں آپ کو نفسیات کی بات بتاتا ہوں, پھر جو میری بچیوں نے کہا ہے اس کے اوپر, اور پھر آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. ہم جب ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور اچھے کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, اور ایک بندہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے ایک چیئر رکھتا ہے کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیے نا, پھر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں نا, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اندر سے ایک بڑی کلاس آتی ہے, آپ کو عزت مل رہی ہے, سیٹ لگائی. اچھا یہ جو نشہ ہے نا, یہ نشہ ارباب اقتدار کے اعلیٰ ترین چینلز کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ ہر ایک شخص کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جو صرف ان کی کرسی آگے کرتا ہے, اور اس پہ آپ بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسی میں خود بھی کھسکا کے بیٹھ سکتا تھا, لیکن میرے اندر ایک یہ نشہ آیا ہے کہ کوئی میرے لیے سیٹ لگائے. اچھا یہ نشہ اوپر سے لے کے نیچے تک جب گھر تک پہنچا نا, تو وہ پہلے وہ ماسی یا جو گھر پہ کام کرنے والا یا کام کرنے والی ہوتی تھی, وہ چپ چاپ ایک سیٹ آگے کر دیتی تھی. ابھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے ہاں, وہ ماسی یا گھر کی ملکہ بات ہی یہی ہے کہ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹاپک ہم نے جب سلیکٹ کیا نا, مطلب کیونکہ ہم فیملی ہیں, ہم ہر چیز ہمارے درمیان ڈسکس ہوتی ہے, ہم ہر صبح بغیر بیل بجائے میں تو کہتی ہوں گھروں میں ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ ٹاپک ہم ڈیسائیڈ کر رہے تھے نا, تو یہ اتنی میری دکھتی رکھ تھی کہ میں نے یہاں آ کے سب کو کہا مجھے میٹ چاہیے, مجھے میٹ چاہیے, مجھے میٹ چاہیے. تو ہم نے کہا یار اسی پہ بات کرتے ہیں. آئی تھنک دی ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. دوسرا بھی جو میری بہن نے کہا کہ ہر عورت ہوم میکر ہوتی ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ اس کا جملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر عورت کو ہوم میکر ہونا چاہیے. ہوتی ہے اور ہونا چاہیے میں بڑے زمین آسمان کا فرق ہے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو باہر کام کر رہی ہیں, ان کے جو پارٹنرز ہیں, ان کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ مٹائے. یہ ان کا فرض ہے. کیا بات کر دی فرض ہے ان کا. لیکن ابھی سلسلہ جڑا نہیں ہے نا, تین لڑکیوں میں اکیلا بیٹھا ہوں, تو مجھے ادھر بھی سنبھالنا ہے. ادھر بھی سنبھالنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا گھر میں کام نہیں کر رہا, یہ اس کی تربیت کس عورت نے کی ہے؟ وہ بھی تو ایک ماں ہے نا, جس نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا گھر کا کام کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے, آپ ماہ مبارک کا مہینہ ربیع الاول کا بھی آپ نے پروگرام کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثاران
آپ کا پسینہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو خوشبو کے لیے محفوظ کر لیتے تھے. آپ کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو محفوظ کر لیتے تھے. یہ آپ کے ہیں جانثاران اور آپ کی امہات کی محبت. پھر یہ والی تو ساری احادیث آپ سناتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, آگ دہکا دیا کرتے تھے, گندم گوند دیا کرتے تھے, اپنا ٹانکا لگا لیا کرتے تھے. جہاں پہ اتنے جانثاران اور امہات ہوں, وہ یہ پیغام بیسکلی کس کو دے رہے تھے؟ ہم مردوں کو. ہم مردوں کو بیسکلی یہ پیغام دے رہے تھے کہ کائنات کے لیے جو انقلاب لانے والی شخصیت, وہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے, جبکہ امہات موجود ہیں, جبکہ جانثاران موجود ہیں. لیکن یہ والی بات ہماری ماں نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سکھائی؟ ہماری ماں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بیٹی اٹھ کے جائے گی, کل کو اس کو گھر جانا ہے تو یہ کچن میں جائے گی, تم یہاں بیٹھے رہو, تم پلیٹ جھوٹی چھوڑ کے چلے جاؤ, تم اپنا کپ نہیں اٹھاؤ. یہ ہماری ماں نے کیوں نہیں سکھائی اس بچے کو؟ جو آج جب اسی ماں کو یہ پرابلم آ رہی کہ جب اس کی بہو کو باہر کام پہ جانا پڑا, جب اس کی بیٹی کو باہر کام پہ جانا پڑا, جب معیشت میں اس کو حصہ ڈالنا پڑا, تو وہ تو اپنا رول کو تو سکھایا ہی نہیں تھا, وہ تو اپنا رول چینج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. یہ والی بات تو بالکل صحیح ہو گئی کہ یہ 100% قصور اس بندے کا ہے جو گھر کے اندر ہیلپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ اس کے فرائض اس کی بیوی پورا کر رہی ہے. دوسری طرف اس خاتون کو کیا کہیں گے جو کہیں نہیں جا رہی, جو ٹوٹل گھر میں بیٹھی ہے, جس کو سوائے یوٹیوب دیکھنے کو اور ڈرامے دیکھنے کو اور کوئی کام نہیں ہے, جس کا 4.5 سے 5 گھنٹے صرف اسکرین ٹائم اپنا ہے, جس کو سارے دن گپے لگانی ہے, جس کو سارا دن لوگوں کی برائیاں کرنی ہے, جس کو سارے لوگوں کے وہ کرنے, اور وہ ماسی کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ کپڑے کیوں نہیں دھو رہی, یہ کچن میں کام کیوں نہیں کر رہی, یہ گندا پوچھا کیوں لگا رہی ہے, یہ کھانا کیوں نہیں پکا رہی. اس کے پاس کیا لاجک ہے؟ اس کے پاس ماسی کی کیا لاجک ہے؟ بالکل صحیح بات ایسا ہی ہے نا. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ جن گوروں کو ہم نے فالو کیا تھا, ان گوروں نے یہ کام چھوڑ دیا, وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. وہاں ڈرائیور کیوں نہیں ہے؟ میں obviously 30 سال میں پاکستان سے باہر رہا ہوں, 4 بر اعظموں میں رہا ہوں, ان کے ہاں ڈرائیور کیوں نہیں ہے؟ ان کے یہاں آپ کے یہاں 4 ٹی بوائے ہیں, بس امریکہ کے صدر کے پاس ٹی بوائے نہیں ہے. اس کے پاس ٹی بوائے نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ کو چائے چاہیے, وہاں مشین رکھیے بنا لیں. ایک صدر دوسرے صدر کو کہہ رہے ہیں وہاں رکھیے بنا لیں, لیکن ہمیں چاہیے. تو جناب جب آپ کو لگژری چاہیے تو وہ جو لگژری پرووائڈر ہے نا, وہ بھی بڑے ہو گئے. انہوں نے آپ سے ٹریننگ لے لی, انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا یہ ایسے چلتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ اس طرح سے چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ, اور یہ آپ تمام تینوں لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھیں, بینگ اے مین آپ سوسائٹی کو ایک الگ انداز سے دیکھ رہے ہیں, اپنے پروفیشن کو سائڈ میں ہٹا کے, اور بینگ اے فیمیلز ہم ایک الگ طریقے سے سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کنیکشن دونوں کا دونوں سے ہے. میل کا فیمیل سے ہے اور فیمیل کا میل سے ہے. وہ کسی بھی صورت میں, کسی بھی رشتے میں, کسی بھی ٹرم میں ہو سکتا ہے. ہم اپنی اپنی جگہوں پہ جب ہم اپنے کام ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. جیسے ابھی عمران بھائی نے کہا کہ گورا, تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں لائٹ نہیں جاتی, وہاں یہ نہیں ہوتا. اچھا بیویوں کے پاس بھی ریزننگ ہے, پراپر ہے, وہ ذہن بنا کے بیٹھی ہیں کہ جو 4 بچوں کے ابا ہیں, میرے والے جو پیس ہیں, ان کو کیسے سیٹل کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے. دا تھنگ از دس کہ اب جو ایک چینج آیا ہے, چینج اوور آیا ہے, سوشل میڈیا نے بہت سارے چیزوں کو بہت بہتر بھی کیا ہے, بہت ورسٹ بھی کیا ہے. ہماری زندگیوں میں کیونکہ ہوش پوش لائف ہے, ٹریفک ہمارے کنٹرول, بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے کلیش دیکھے ہیں میں نے, بہت بڑے بڑے کلیش, جہاں پہ عورت جو ہے وہ سالن چڑھا کے, ابھی آفس سے آئی ہے, یہ بایا, یہ دوپٹہ پھینکا, اور وہ اس نے جی گریوی چڑھائی, میاں بیٹھا موبائل یوز کر رہا ہے, لیکن اس کو سالن جلنے کی مہک نہیں آئی. وہ چاہے واش روم چلی گئی ہے, بچے کا ڈائپر چینج کرنے چلی گئی ہے, نماز پڑھنے چلی گئی ہے. جینوئنلی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بھائی چلو جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. آپ اپنے پروفیشن میں بھی وہاں پہ باس آپ کو کہہ رہا ہے, اور یہی باس بھی گھر سے کہیں نہ کہیں بیوی سے کچھ نہ کچھ بات سن کر آیا, جو کہ آ کے ٹائی لگا کے اسی والے روم میں. اور ہمارے یہاں پہ جتنے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی اپنے پروفیشن میں ایسی. میں 1 by 1 آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں, ماں, بیٹی, بیوی, بہن, یہ سب گھر کے دروازے کے اندر رہ جاتی ہے. بالکل. آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنی ہستی کے ایک ایسے بندے ہوتے ہیں جس پہ ایک ٹیگ مارک لگا ہوا ہوتا ہے, آپ وہیں سے ارن کر رہے ہوتے ہیں, وہیں سے کما رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے اتنی جگہ مائنڈ ڈائیورٹ کریں گے؟ اور میاں یہ کہہ دیتا ہے یا بھائی یہ کہہ دیتا ہے تو میں کروں گا کیا؟ تو میں تو کم از کم یہ نہیں کر سکتا. آئی ہرڈ دیٹ, میں نے خود یہ سنا ہے, تو کیا میں روٹی تو نہیں ڈال سکتا؟ جبکہ بات سیرت نبوی کی ہو رہی ہے. انہوں نے تو سب کچھ کیا ہے, آٹا گنا ہے, جوتے سیے, مطلب اس سے زیادہ اور کیا, اور کس طرح سے؟ بہت کم ایسی ہوتی ہیں جو خوش نصیب ہوتی ہیں, ان کے ہسبینڈ ان کا ساتھ دیتے ہیں. باقی کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے ماسی لگائی ہے نا,
تو وہ ہے وہ کر رہی ہے, ہم نہیں کر سکتے. جو بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو چلو وہ الگ بات ہے, لیکن جب آپ ہیں تو تھوڑا بہت کرنا چاہیے. ایک کپ اٹھانا, یعنی آپ نے چائے پی اور اس کو واش کر دیا تو کوئی بڑا کام نہیں ہے. آپ نے اس سے یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں محبت بھی رہتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارا پارٹنر سپورٹو ہے. اور دیکھیں وہی ہسبینڈ وائف کا سکسیسفل ہوتے ہیں جن کے پارٹنر سپورٹو ہوتے ہیں ان کی لائف میں. تو یہی میں کہوں گی کہ کرنا تو چاہیے. ظاہر عمران بھائی جیسے کہ کہہ رہی ہیں کہ بہت کم دیکھا ہم نے, کوئی ایسے شوہر ہوتے ہیں, کوئی ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. میرے گھروں میں نے اپنے گھروں میں بھی بہنوں کے اور سب کے رشتوں میں دیکھا ہے کہ وہ اس کے شوہر کو دکھا رہی ہوتی ہے, وہ اس کی بیوی کو دکھا رہا میرج اینڈ چل رہا ہوتا ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ ماں کی جیسے پرورش کی بات ہو رہی تھی, براٹ اپ کی بات نہیں ہے میرے نزدیک. کیونکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ میری ماں نے میرے بھائی کو بولا کہ اب تمہاری وائف کھڑی ہے کچن میں, جاؤ جا کے دیکھ لو, کر لو. اب اس کی نیچر میں یہ چیز نہیں ہے نا, تو وہ اٹھ کے کبھی نہیں جائے گا, کبھی نہیں کرے گا. بالکل یہ اپنی نیچر کی بات ہے. اگر ماں کہہ رہی ہے, ایک ماں کہہ ہی سکتی ہے اولاد کو, بالکل اس سے زیادہ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. لیکن اگر اس کے بعد وہ خود نہیں اٹھ رہا, اس کی نیچر میں نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگری. اور ایک بات اور بتاؤں گی کہ اور ایسی بھی مائیں ہیں جو بچوں کو کہتی ہیں کہ نہیں میرا بیٹا کام نہیں کرے گا. بالکل صحیح, اور بالکل نہیں کرے گا. وہ بیوی کے ساتھ کچن میں کھڑا ہوا ہے, بیوی روٹی بنا رہی ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کر رہا, ہاتھ نہیں بٹا رہا, ایٹ لیسٹ اسے ہنسی مذاق تو کر رہا ہے, اس کا ٹائم تو دے رہا ہے, اس کو وہاں کھڑے سننے کو ملتے ہیں رنمری پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے. عورت جو ہے باہر نکل رہی ہے, کام کر رہی ہے, اب وہ اس پوزیشن پہ آ گئی ہے کہ گھر دونوں کو مل کے رن کرنا ہے, کیونکہ اب اخراجات ایک اکیلے مرد کے بس کے نہیں ہیں. دونوں, اگر ہم میرے اندر کوالٹیز ہیں, میرے اندر ایبلٹیز ہیں, تو وائی ناٹ, اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں تو میں گھر میں بھی ٹائم دے رہی ہوں, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے رہی ہوں, تو میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے بزنس کو بھی ٹائم دوں. میں ہیرا کی اس بات کو رمیسا سے کنسرن کروں گی کہ رمیسا آپ تو جم ٹرینر ہیں, زندگی میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, بچوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہی ایکسرسائز ہو جاتی ہے, گھر کا کام کر لو. ہم عورتیں تھیں عمران بھائی, ہم عورتیں تھیں تو ہمیں جم جانا تھوڑی پڑتا تھا. ہم مسلز آپ کو چاہیے, آٹا گنو, روٹیاں بناؤ, اور یا گھر میں موپنگ کرو, یہ تو ایکسرسائز ہے. بچوں کے پیچھے بھاگو, کیا ضرورت ہے جم جانے کی. آدھی سے زیادہ عورتیں جو چاہتی ہیں, جن کی وش ہوتی ہے, ان کو روک دیا جاتا ہے. یہ کہ بالکل دیکھیں, آپ کو نا جم جانے سے ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے. جم کو ہم نے جسٹ یہ بنا لیا ہے کہ جسٹ ہمارا ویٹ لاس ہوگا تبھی ہم جم جائیں. جم میں کافی بینیفٹ ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ بات نہیں سمجھتے لوگ, وہ کہتے نہیں گھر کے کام کرو اور ایکٹیو رہو, پوچھا لگاؤ, یہ جیسے آپ نے کہا آپ فٹ رہو گی. نہیں, جم جانا بالکل ڈفرینٹ ہے اور کرنا چاہیے. 1 گھنٹہ تو آپ اپنے آپ کو دے سکتے ہیں نا, اس کے فائدے بھی تو کتنے ہیں نا. کافی آپ کی ہارٹ ہیلتھ اچھی ہو رہی ہے, کارڈیو واسکولر ہیلتھ ہے, آپ کی باڈی اچھی ہو رہی ہے, آپ کا مائنڈ فریش ہو رہا ہے, آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں جا کے, آپ اچھے فرینڈز بنا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی بالکل. عمران بھائی, رمیسا کہہ رہی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے. آپ ایک عرصے سے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, ہر طرح کے لوگ. بندہ آ رہا ہے, بندی کی شکایت کر رہا ہے, بندی آ رہی ہے, بندے کی شکایت کر رہی ہے. ہاں, وہ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے کچھ اچھے مومنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی ہے. اور یا پھر سب سے زیادہ جو ضروری بات ہوتی ہے, بچے, وہ وہاں پہ آ کے نا دونوں کتے بلیوں کی طرح لڑ رہے ہوں گے, گھر میں کوئی کسی کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, لیکن پھر وہ بچوں کی شکل بچے. اس لیے عمران بھائی, یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, یہ ماسی, آج کی ماسی جو ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ 2 میاں بیوی کیسے ہیں, اس نے کہاں اپنا رول ادا کرنا ہے, کہاں بچے بکھرے ہوئے ہیں. اس نے عورت کو, اگر مرد گھر سے باہر نکل کے اپنا کام کر رہا ہے اور وہ مینٹل اسٹریس میں, تو عورت بھی ہے, مائنس پلس دونوں طرف چل رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں تو آپ بڑی ہوش پوش لیوش لائف میں, تمہیں کیا ضرورت ہے, ڈرائیور بھی ہے, میڈ بھی ہے, بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں. بٹ ایگزیکٹلی دیکھیں, بالکل وہی مسکنسیپشنز ہیں. بچہ پیدا ہوا تھا نا, تو وہ بلینک دیا تھا, بالکل بلینک, اور اس کو کہا تھا کہ یہ 7 سال تک اس پہ جو لکھ دیں گے یہ اس کی نیچر بنے گی. کوئی نیچر لے کے پیدا نہیں ہوتا, بلینک پیدا ہوتا ہے, بلینک. 7 سال تو اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. رب تعالیٰ فرما کہ ہم نے اس کو بلینک آپ کو دیا, اپنی نفس کے اوپر, اپنی فطرت پہ بلینک پیور دیا. 7 سال آپ کے پاس ہیں کہ اس کے اوپر جو لکھیں گے یہ وہ بنے گا. 10 سال کے بعد اگر آپ اسے جو بھی کہہ رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ نے لکھا ہوا وہ ہے جو پتہ ہی نہیں لگا کہ ماں نے کیا لکھ دیا, ماں نے کیا نیچر بنا دی اس کی, یا پرائمری کیئر گیور, یا دونوں میاں بیوی نے اس کی کیا بنا دی, انوائرمنٹ نے کیا بنا دی, آپ کو پتہ ہی نہیں لگا. 10 سال کے بعد اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو آپ صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں.
کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد کھوئیں گے, وہ تو میں کہوں 10 کے بعد ہی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو وہ جو تربیت کی بات ہو رہی ہے وہ وہی پرائم تربیت کا ایریا ہے جہاں پہ ترجیحات طے کرنی پڑیں گی کہ مجھے بڑی گاڑی چاہیے, گھر کا پردہ چاہیے, صوفہ چاہیے, یا یہ 7 سال پہلے میں اس بچے کے اوپر لگاؤں اور پھر میں اپنی واپس اس کے اوپر آ جاؤں. دوسری بات یہ بالکل ٹھیک ہے, فزیکل ورک آؤٹ بہت ضروری ہے, فزیکل مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, لیکن کیا یہ فزیکل ورک آؤٹ میری کل کی نوکری لگوا دے گا؟ کیا یہ میرے بچے کو فرما بردار بنا دے گا؟ کیا یہ مجھے اپنی شوہر کا اور بیوی کا وفادار بنا دے گا؟ کیا یہ میرا فزیکل ورک آؤٹ مجھے پروگریسو کنسٹرکٹیو کام کروا دے گا؟ نہیں کرائے گا. اسٹیٹ بلڈ کرے گا, کیفیت ایک اچھی لے آئے گا. اس کے بعد آپ کو جو کام کرنے ہیں, جو ریزالو کرنے ہیں, جو چیزیں سیٹ کرنی ہے, جو حسد, جلن, ہوس, بغض, یہ ورک آؤٹ کیسے نکال دے گا؟ یہ تو میری یہ کیسے نکال دے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے نا. میں اپنی بیوی اور بیوی سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا ورک آؤٹ کیسے نکال دے گا؟ یہ تو آئسولیشن کر دے گا مزید. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچوں کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ کرتے تھے میاں بیوی, بچوں پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے تھے. اس کو سنانی ہے تو بچے پہ, اس کو سنانی ہے بچے پہ. بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کہاں سے ایڈوانٹیج اٹھانا ہے. اچھا, اب بچے کو تو ماں نے دے دیا یہ کہ بیٹا تو یہ لے لے 6-7 گھنٹے کے لیے, ٹھیک ہے. شوہر نکل گیا الگ, اب رہ گئی یہ ماسی. پہلے تو یہ عورت سناتی ہے ماسی کو اپنی سارے دکھڑے, اور جب اس کو یہ سارے ویک پوائنٹ پتہ لگ جاتے ہیں, بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں, رائٹ. اس کے بعد جب سارے لگ جاتے ہیں اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اب پانی کا راستہ مل گیا ہے, مجھے کیسے ایڈوانٹیج اٹھانا ہے, تو اب یہ کھٹکنی شروع ہوتی ہے. اب یہ کھٹکنی شروع ہوتی ہے. یہ ہم نے تو یہ بھی پوائنٹ دیکھا ہے کہ جس وقت سیکنگ اٹینشن شوہر کے لیے, شوہر گھر پہ آئے گا تو اس کا کام یہ کہ جتنا برا حلیہ بنا سکتی ہے, جتنا سر کے اوپر اپنا دوپٹہ باندھ سکتی ہے, جتنا درد ہائے ہائے کر سکتی ہے, تاکہ شوہر توجہ دے کہ کیا ہوا ہے, کیا ہوا. اور وہ ہے شوہر کے آنے کا وقت جس کے اوپر خاتون خانہ کا حلیہ ہے یہ, اور وہ ہے اس وقت ماسی کے جانے کا حلیہ جس کے اندر اس نے سن گلاس لگایا, جس کے اندر اس نے کپڑے پہنے ہیں, جس کے بعد اس نے پرس لٹکایا, وہ یوں ہلتی ہوئی جا رہی ہے. اب شوہر کو یہ اچھی لگے گی یا وہ اچھی لگے گی. کیا بات ہے. اور اسی طرح کی خوبصورت سی گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ رمیسا ہیں, عمران جوفا, ڈاکٹر عمران جوفا اور ہیرا سومرو, یہ ہمارے ساتھ ہے سلسلہ اسی طرح سے. لیکن ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. اسٹے ود اس. ہم سب پاکستان ہے, یہ ہے پاکستان زمین, یہ صبح دھرتی ہے, یہاں تیری میری چلتی ہے, چائے کا جذبہ بھی ہے, لسی کا بٹکا بھی. جی جناب, ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ خوبصورت سی ہستیاں موجود ہیں. خوبصورت سی صبح میں ڈاکٹر عمران یوسف, ہیرا سومرو اور رمیسا. میں پروگرام کے اینڈ تک تو مجھے رمیسا کا نام یاد ہو جائے گا. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, کوئی چیز جو زیادہ آپ کے دل کے قریب ہو جاتی ہے نا, تو وہ زیادہ ٹائم لگاتی ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکلات, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے گھر میں وہ کون سا ڈان ہے, وہ کون سا بندہ ہے, وہ کون سا انسان ہے جس نے آپ کی تمام حرکتوں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ گھر کی نوکرانی در حقیقت وہ نوکرانی ہوتی ہے یا وہ گھر کی مالکن بن چکی ہوتی ہے, اور اس مالکن کو اس نے جو ہے وہ اپنا رتبہ, اپنی ہستی, اپنی حیثیت دے دی ہوتی ہے, اپنا چارج سنبھالنے کو دے دیا ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ عمران بھائی آپ سے بات ہو رہی تھی, اور یقیناً ہیرا بھی اس میں انوالو ہیں, رمیسا بھی اس میں انوالو ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, کہ وہ جو ایک لک چینج ہو جاتا ہے میاں کے آنے کے ٹائم پہ, اور جو ماسی ہوتی ہے, جو میٹ ہوتی ہے, اس نے بیگ لٹکایا ہوتا ہے اور وہ گلاسز لگاتی ہے اور وہ بقول عمران بھائی کہ یوں لہر کے چل رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک بندے کو ٹریگر کرنے کے لیے, ایک جو آپ کا میاں ہوتا ہے, بچوں کا باپ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ گیم کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی پورے وقت بیٹھا ہوتا ہے آفس میں, اور جیسے آپ ہوتے ہیں ویسی وہ چیز آپ کو مل رہی ہوتی ہے نا. گھر کے آنے والے ٹائم پہ اس نے سلیوز موڑ لینی ہوتی ہے, بال بکھرا لینے ہوتے ہیں, اور سلیو مطلب گریبان وغیرہ کھول لینا ہوتا ہے. یہ دونوں طرف سے چل رہا ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے میاں اور بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ ہیں کیا, کس پرسنالٹی کے مالک ہیں. یہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے وہ نوکرانی یا بچے, آپ کی جو بھی آپ پالیٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں رشتوں میں, پیورٹی والے رشتوں میں, آرگینک رشتوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے ہیرا اور عمران بھی, میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کیا لگتا ہے کہ پھر وہی بات ہے, سیرت النبی اتنا پیارا مہینہ, کچھ تو سیکھ لیں, اپنے اوپر سب سے پہلے امپلیمنٹ کر لیں, شروع ہی نہیں ہوتے اپنے آپ سے ہم. میں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ایگری کروں گی کہ ہماری غلطی ہوتی ہے
होता है ना, सुबह औरत अकेली होती है, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस, तो वो एक मेड होती है घर में दिल का हाल बताने के लिए, सुनाने के लिए. तो हम उससे इतनी डीपली अपनी घरेलू बातें शुरू कर देते हैं, भाई बहन अम्मी हस्बैंड सबकी बातें हो रही होती हैं. وہ کیسے رہ گئی, وہ کیسے رہ گئی, سب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب وہ جو ہم باتیں کر لیتے ہیں نا, تو وہ فائدہ اٹھاتی ہیں میٹس. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہماری بھی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہیں, ہاں باجی آپ صحیح ہیں, بھائی غلط ہیں, پھر اس ٹائپ کی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ اپنا جوڑ رہی ہوتی ہے, پتہ ہے میرے شوہر نے تو ایسا کیا تھا تو میں نے تو یوں کر کے نا پھر یہ کر لیا. وہ یہی ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ہسبینڈ آئے, ہم اگر کسی بات پہ ناراض ہیں تو وہ چائے سرو کرنا اور یہ کرنا, تو وہ یہ والی چیز بھی لڑائی کا باعث بنتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. رمیسا, ایک بچے آپ کے شادی کو ایک عرصہ ہو گیا, ٹرینر ہیں آپ, خواتین آتی ہوں گی انزائٹی کا بھی شکار ہوتی ہوں گی, بالکل بہت اور ویٹ پہ بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے آپ کا بچہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر روپ میں پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے, ایکسپٹ آل دیز سچویشن. بالکل جاتی ہیں یہ چیزیں زندگی بہت سے, میٹر کرتی ہیں ساری چیزیں, اور وہ آ کے باقاعدہ شکایتیں کر رہی ہوتی ہیں اپنے ساس کی, اپنے ہسبینڈ کی, کہ ہمارے سے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. اور بچے جو ہیں ان کو ہمیشہ اپنی ماں پرفیکٹ ہی لگنی چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے اپنے آپ کو. بالکل شادی کے بعد میں کہتی ہوں مدرز اپنے آپ کو بالکل ہی چھوڑ دیتی ہیں, تو اس سے ہسبینڈ بھی آپ کا ناراض ہوتا ہے. اور صحیح بات ہے, تیار ہونا چاہیے, چاہے آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہو, تھوڑا بہت جیسی آپ کا ہسبینڈ ہے آپ تھوڑا بہت تیار ہو جاؤ, اس سے یہ کہ آپ وہ خوش رہے گا. عمران بھی تیار ہو گئے تو پوچھتے خیریت ہے, کھانا نہیں بنایا. لیکن ابھی ایک آپ تھوڑا نے سیرت موڈ کی میں بات کی تھی نا, کاتب تقدیر تقدیر بدل دیتا ہے جب ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اور آقا نامدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یعنی یہ وہ مسکراہٹ ہے جو کہ آپ کا اسٹریس ریلیز کرتی ہے. اب مردوں کے لیے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا, جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہم نے نہیں پڑھایا, ہمیں قصوروار ماننا چاہیے اپنے آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرو. کیا بات ہے, زبردست. یعنی اب یہ بالکل آج کے دور میں بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک بیچارہ مزدور سائٹ سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک اس کراچی کے ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ منی بس کی چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوگا اور سارا دن بیچارہ جو بھی سن کے آ رہا ہوگا, اس کے لیے مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. لیکن آپ کے لیے اس کا پیغام کیا دیا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرو. یعنی ایک چہرے پہ کئی چہرے ہمیں بنانے ہوتے ہیں نا. اچھا, خواتین جو ایک اور بڑا غلط کام کرتی ہیں نا, یہ جو جس کی وجہ سے یہ ماسی اور فائدہ اٹھاتی ہے, وہی ہوتی ہے کہ اس کو ٹائمنگ کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو مجھے بات کہنی ہے, چاہے وہ ماسی کا ہی دکھڑا ہو, اس کا ٹائمنگ کیا ہے. جو بندہ انٹر ہو رہا ہے گھر کے اندر, وہ ورسٹ ٹائمنگ ہے کوئی بھی شکایت بتانے کی. یا کوئی بندہ اگر اسٹریس کے اوپر ہے یا کوئی اپنے کسی پرابلم کو سالو کر رہا ہے, وہ ورسٹ ٹائم ہے اس کو یہ بات بتانے کی کہ گھر میں کوئی ایشو ہے یا کوئی کمپلین ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. اس کا اور خاتون سے زیادہ, بیوی سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہوگا کہ ٹائم کون سا اچھا ہے, جہاں پہ آپ کو اپنی بات بتا رہی ہے. اور مجھے تو لگتا ہے عمران بھائی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں کہتی ہوں بیویاں ماؤں سے زیادہ جان رہی ہوتی ہیں شوہروں کو. ایکچولی وہ ماں ہی بن جاتی ہے, اور وہ شوہر بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ماں چھین لی ہے اس کی بیوی نے. کاش ایسا پاسبل ہو جائے. اور ایک اور صرف کوئکلی میں بتاتا ہوں, یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم صرف ماسی کو دکھڑا نہیں بتاتے, میری بیٹیاں گھر میں یہ بھی خیال نہیں رکھتی کہ کسی اور سے بات کر رہی ہیں اور ماسی سن رہی ہے. یہ بھی بات یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس سے بات کر کے اور کیا کیا کہہ چلی جا رہی ہوں, اور وہ وہاں پہ کنٹینیوسلی سن رہی ہے اور آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ یہ کیا گیم کر رہی ہے. وہ صبح کا وقت ہوتا ہے, ہم اپنی امیوں کو کال کرتے ہیں اور ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے, وہ 11 بجے جاتے ہیں نا جب مطلب شو ختم ہوتا ہے, تو پھر آپ لوگ فری ہو کے کہتے ہیں چلو امی کو کال کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, آرگینک نہیں ہے ہم لوگ, پیورٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے زندگی سے. لیکن اگر ہم نے اندر اور باہر پیور رہنا ہے تو اپنے اوپر اپنے سول پہ کام کرنے کے ساتھ اپنی باڈی پہ بھی کام کرنا ہے. اور یہاں پہ میرے پاس ہے زارو آرگینکس, جو کہ جناب 100% آرگینک پروڈکٹ ہے, اور یہ نیچرل چیزوں سے بنی ہے, نیچرل ہرب سے بنی ہے, میڈ فرام نیچرل ہرب. اور ان کی ایک ٹی ہے جو کہ بہت زبردست ہے, جو کہ ہے گلو ٹی فار گلو اسکن. آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. اس کے علاوہ ان کا ویٹ لاس بہت اچھا پروگرام ہے, بہت اچھی ان کی چیزیں ہیں, سپلیمنٹس ہیں ہیئر کے لیے, ڈیمیج ہیئر کے لیے, کیونکہ ہم جیسے لوگ جو آئے دن آئرن, کیمیکل اور بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں, ان کے لیے بہت کچھ ہے.
اور بہت کچھ ہربل شیمپو ہے, بہت سلکی ہیئر, لانگ ہیئرس کے لیے ان کے پاس پروڈکٹ ہے, تو آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے. اور میرے پاس ان کا او ہیئر پروڈکٹ موجود ہے. تو آپ کے پاس یہاں پہ اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں, آپ انہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ ہے جو کہ بہت زبردست ہے, ان کو پرسنلی ٹرائی کریں. پرسنل ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ کہتے ہیں اپنی نظر جو ہے وہ آپ نے بالکل رکھنی ہوتی ہے اور ہر چیز پہ رکھنی ہوتی ہے. اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہر کسی کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے, کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کسی کو کوئی چیز. تو آپ نے زارو کو ضرور ٹرائی کرنا ہے, زارو آرگینکس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. اچھا جی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے میری آج کل کی دکھتی رگ پہ بات ہو رہی ہے کہ ماسی یا گھر کی ملکہ, اور بات ہوئی کہ بھائی ایکچوئل ٹائم جو ہے وہ کس وقت آپ نے کس سے کیا کمپلین کرنی ہے. یہاں پہ نا میں ایک چیز جو میں نے آبزرو کی, خواتین تو چلے ایک ٹریڈ مارک ہے, خواتین کے لیے تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے, کچھ مردوں میں بھی عورتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کی بیویاں بہت سوشل ہوتی ہیں, یا جو اپنے کام سے کام رکھتی ہیں, یا جو ان لاز میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی, یا جو ماسی کے اوپر نظر رکھ کے اپنا کام کروا رہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک امانت ہے کہ جو شخص آپ کے لیے کما رہا ہے اس کی کمائی کو صحیح جگہ انوالو کرنا, جو آپ کو اپنے بچے سپرد کر کے جا رہا ہے اس کی تربیت اچھے سے کرنا, اپنے وقت کو حلال کرنا. صرف روزی روٹی حلال نہیں ہوتی, وقت بھی حلال ہوتا ہے. یہاں پہ عمران بھائی آپ سے سلسلہ شروع کروں گی, پھر ہم ہیرا اور رمیسا کی طرف آئیں گے. مردوں میں بھی میں نے دیکھا ہے بڑا وہ ایک چوٹی نوچتے ہوئے بات کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تمہارے پاس کام کیا ہوتا ہے, ہاں تو تم دنیا کی کوئی اکیلی عورت تھوڑی ہو, تو ماسی کرتی ہے نا. اچھا مزے کی بات ہے, ساری زندگی بیوی نے روٹی بنا کے دی. اب کیونکہ وہ 3 جابس کر رہی ہے, ایک آن لائن کر رہی ہے کیونکہ بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا بنانا ہوتا ہے, آن لائن اسے زیادہ اچھا پڑ جاتا ہے کام کرنا. پھر اس کے علاوہ وہ آفس بھی جاتی ہے, وہ آپ کے ساتھ بیسکلی وہ فائنینشیل آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ماسی روٹی بنا لے گی نا, مطلب ساری زندگی اس نے روٹی بنائی ہے, اب وہ اس کو لگ رہا ہے طنز. آپ یا تو یہ کہ روٹی بننی ہے, یا آپ یہ کہ بڑے طریقے ہوتے ہیں. ساس تو آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے, لیکن جو ساس کا پودا ہے جو پورا درخت بن چکا ہے اس نے پورا کام کرنا ہے اپنا. یہ سارا کمیونیکیشن گیپ ہے. اچھا, سارا کمیونیکیشن گیپ ہے نا. اگر آپ کو کہیں کہ یار ٹھنڈا شربت بنا کے لے آؤ برف ڈال کے, اور آپ نے پانی لیا ہے 100 ڈگری کا, تو اس میں کتنی برف ڈال دو, برف نے پگھل ہی جانا ہے نا. بالکل پگھلنے جانا ہے. تو یہ ایکچولی یہی ہو رہا ہے کہ 100 ڈگری کے اوپر 99 ڈگری پہ دونوں گھوم رہے ہیں, اور صرف موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس بات کے اوپر لڑ لیں, کس بات پہ جو ہے نا وہ چرک لیں, کس بات کے اوپر طنز کر لیں. یہ وہ پاز ہے جو دونوں نہیں دے پا رہے. یہ وہ پاز ہے جہاں پہ نہیں بیٹھ پا رہے, جہاں پہ یہ وہ پاز ہے کہ جہاں پہ اگر تھوڑا سا ٹائم بھی ملا ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے, وہ بھی محنت کر رہا ہے. اس وقت جو معیشت کا حال ہے, ہر آدمی اپنے آپ کو اسٹریچ کر رہا ہے. اب آپ کو ایک آدھا گھنٹہ ملا ہے نا, اس میں 29 منٹ لڑ رہے ہیں. گزارا ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم اسی اس لیے ڈھونڈا ہے. اچھا بھی بن جاتا, خیریت آج کوئی بات نہیں ہو رہی, تمہارا موڈ صحیح ہے. جو بات ہے دونوں طرف سے تو دیکھیں نا, مردوں میں بھی تو یہ جو ایک دوسرے کو کے ساتھ کو انجوائے کرنے کا ٹائم تھا, وہ کائنڈ آف بھول گئے, وہ بھول گئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں ضرور ایسا ہے, چیلنج ہے, لیکن ہم ضروریات اور تعیشات کا فرق بھی بھول گئے بیٹا. ہم جس ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کے خوش ہو سکتے تھے, وہ 4 ڈش پہ رکھا ہوا ہے سامان, وہ اٹھا کے وہاں جا رہا ہے. رائٹ, ہم نے اپنی اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے نا, یقین مانے وہ کثرت ہے. نعمت کی کثرت ہمیں ناشکری پہ لے آئی ہے. اب وہ رشتوں کی ناشکری ہو یا ہمارے گھر کی برکت ہو, یہ نعمت کی کثرت ہے. میرے پاس جب 5 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں نا, اور مجھے سوچ رہا ہوں کہ یار اس میں سے کون سا پہنوں, اور ایک جوڑا پہن کے آنے کے بعد کر رہا ہوں یا پھر بھی مزہ نہیں آ رہا, اس کا ریزن ہی تھا کہ 5 لٹکے ہوئے. بالکل. جی ہیرا, کوئی میسج دینا چاہیں؟ بالکل, میں یہی میسج دینا چاہوں گی سب سے پہلے ہسبینڈس کو. اگر کوئی بات ہے جو فیل ہوئی ہے یا بری لگی ہے تو کمیونیکیٹ کریں, اور بند کمرے میں کریں, ایون بچوں کے سامنے بھی نہ کریں, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو پھر بڑی لڑائی کا باعث بنتی ہیں کہ آپ نے میری انسلٹ کی اپنی امی کے سامنے, بہن کے سامنے یا بچوں کے سامنے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ باپ جس طریقے سے اپنی بیوی کو ٹریٹ کرے گا نا, ان کی ماں کو ٹریٹ کرے گا, آگے بچے بھی بڑے ہو کے اپنی ماں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. بالکل ایسے, میں یہ سمجھتی ہوں. بالکل ایسے. جی رمیسا, میں بالکل ایگری کروں گی اس بات سے. دونوں میاں بیوی آپس میں جو بات ہو کسی سے, اور وائف کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی مدر سے شیئر نہ کرے. تو میاں بیوی جو ہے ایک لباس ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. دونوں میاں بیوی آپس میں ہی اپنے مسئلے سالو کریں اور فٹ رہیں. ایکسرسائز بہت ضروری ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. فزیکل آپ اچھی ہوں گی, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی آپ اچھی لیں گی.
सारा जोर जो है ना रुमैसा रमीज का जो है वो अच्छे लगने पे है, मतलब कि आप फिट रहे हो बहुत बिल्कुल। फर्क पड़ता है, हमें खुद भी कॉन्फिडेंस फील होता है। बिल्कुल है, अच्छे लगे और अच्छे बने, अच्छे हाँ। बिल्कुल अच्छे दिखे ही ना, अपने अंदर भी काम करें। बिल्कुल। और जब बिल्कुल बहुत शुक्रिया रुमैसा रमीज, हिरा सोमरो, डॉक्टर इमरान यूसुफ हमारे साथ थे। आज इस गुलदस्ते के फूल थे और ये अपनी महक से, अपनी खुशबुओं से बहुत सारी जिंदगियों को में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि जो शख्स आपके साथ रहता है वो किसी और का बेटा है। दर हकीकत आपका बेटा अपने बाप को ही देख के ट्रेनी है, बाप उसका बाप हीरो है। दर हकीकत माएँ अपने आप से उस बेटे को जोड़ के पाल तो रही हैं, लेकिन एक बाप ही अपने बेटों को की तरबियत करते हैं। वो बेटे जो अपने बाप को इस तरह से देखते हैं, शक की नज़र से, चाहे किसी भी क्रॉस क्वेश्चंस, कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी हमारी सोसाइटी में तो मतलब हक के साथ इस बात को किया जाता है। और माजरत के साथ बहुत सारी बेटियां अपने अपने घरों में भी, अपने वालिदैन के सामने भी उस इंसल्ट का शिकार होती हैं, क्योंकि उनका सरबरा उनका शौहर है। अब उसको इस बात का चार्ज मिल गया है कि वो जैसा चाहे, जिस तरह चाहे करे, और उसका फायदा उठा रहे होते हैं तीसरा कोई। तो आपने और मैंने मिलके ये देखना है कि दर हकीकत हमारी जिंदगियों से जितने नेगेटिव एनर्जी है वो कहाँ और किस तरफ जा रही है। उससे कहीं हमारा फ्यूचर, जिस बेटे को आपने इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, उससे खराब तो नहीं हो रहा, या आज के साथ साथ हमारा कल भी खराब है। यहाँ पे मेरे साथ एक कॉलर है जिनको हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ओके, ड्रॉप हो गई है, ठीक है, ओके। कॉलर थे हमारे साथ और वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल करते रहें, स्क्रीन पे नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें जिसका आप जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जो आपकी वजह से जीते हैं, जागते हैं, आपको देख के दुआ देते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, ऐसे ही जगमगाते रहें। और इस वक्त जाते जाते डांस परफॉर्मिंग हमारे साथ है ADS ग्रुप। थैंक यू। सब पाकिस्तान